بہت اہم آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. اے ایمان والو بدگمانی مت کیا کرو. یہ بڑی مشکل چیز ہے, اس سے بچنا. آج کل کسی کا کوئی عمل آپ کے سامنے آیا, اس کا اچھا پہلو بھی نکلتا ہے اور برا پہلو بھی, تو حتی الامکان اچھا پہلو تلاش کیا جائے. جس کے دل میں فساد ہوتا ہے نا, وہ حتی الامکان برا پہلو تلاش کرتا ہے. دیکھو کہیں کھانا کسی نے پکایا, اس کو پکانا نہیں آیا, غلط پک گیا. اب اچھا پہلو کیا ہے؟ یار سادہ اتنا ہے, سادگی دیکھو, پکانا ہی نہیں آتا. ہوتا ہے نا اجتماعی نظم میں. اور برا پہلو کیا ہے؟ کمبخت کو کھانا پکانا نہیں آتا. اچھا پہلو تلاش کر لے انسان. کوئی آدمی کو کوئی کام کا وہ بھول گیا, کسی کو آپ نے کام کہا وہ بھول گیا, 2 دفعہ بھول گیا, تو آپ اس کا اچھا پہلو کیا؟ یار کام کا اس پہ بوجھ اتنا ہے کہ بیچارہ بھول جاتا ہے, کام زیادہ ہے, اگر واقعی ہو بھی کام زیادہ. برا پہلو کیا ہے کہ دماغی نہیں ہے, کمبخت مغز میں جو ہے نا وہ کھوپڑی میں بھوس بھرا ہوا ہے. سمجھ لیں, کھوپڑی میں کیا بھرا ہوا ہے؟ بھوسا بھرا ہوا ہے, جو کام بولو بھول جاتا ہے. ہاں کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بالکل لوگوں کو ایسے چھوڑ دیں گے وہ تو پھر کھا جائیں گے نا. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ الزام لگا زنا کا. حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ زانی نہیں ہو سکتے, تو بدری صحابی ہر جنگ میں تفتیش کی پتہ چلا انہوں نے چھپ کے نکاح کیا ہوا ہے. صحیح ہے, کیا کیا ہوا ہے؟ چھپ کے نکاح. وہ دیکھو صحابہ کتنے جاندار تھے, پھر بھی بیوی سے کیا کر رہے ہیں کہ بیوی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گی؟ مارے گی پکڑ کے. دبی تو کر رہے ہیں نا. تو وہ میدان جنگ میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر لڑنے والے ہیں, کسی سے نہیں ڈرتے, مگر شادی کرتے ہوئے بیگم سے کیا کر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو بہت اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ یار ٹینک چلانا آسان ہے. وہ جو ہمارے پائلٹ نے, وہ کیا نام ہے, ابھی نندن کا جہاز گرایا نا, وہ اوپر جا کے ہوا میں اس کو گرفتار کر کے لایا. میں اس کی بہادری کو جب داد دوں گا جب دوسری شادی کر کے دکھائے وہ. صحیح بات. جب میں کہوں گا بھائی تو واقعی کیا ہے, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یہ کیا ہے جہاز اڑائے اور گرا کے لے آئے. یہ بھی بڑی بہادری ہے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے. لیکن بیٹا تمہارے اندر اگر تم حقیقی شاہین ہو کر کے دکھاؤ, وہ کہے گا مفتی صاحب معاف کر دو. ٹھیک ہے نا, ایک اور جہاز گرا سکتا ہوں میں, لیکن یہ کام تو مغیرہ ابن شعبہ نے وہ کیا ہوا تھا. تو بدگمانی ہر چیز میں. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں اس سے, اور یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ایک ساس جو تھی نا, اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تو بہو گھر میں آئی, اور بیٹی کی شادی ہوئی وہ رخصت ہو کے چلی گئی. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ آپ کی بیٹی کا کیا حال ہے؟ کہہ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو بڑا اچھا شوہر ملا, 12 بجے تک سوتی رہتی ہے, شوہر کچھ بھی نہیں کہتا, اتنا آرام دیتا ہے الحمدللہ. بہو کیسے ملی؟ کہہ رہی کمبخت 12 بجے تک پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, اور میرا بیٹا تو جورو کا غلام بن چکا ہے. تو ہمارے ہاں اپنے لیے اصول کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور. حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ اپنے آپ سے بدگمان رہو اور دوسروں سے اچھا گمان رکھو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ملفوظ بہت پیارا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جب کوئی شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق نہیں ہے, ایک تو ہے نا اصلاحی تعلق ہونا, اصلاحی تعلق میں تو وہ آیا ہے اصلاح کرانے کے لیے, پھر تو اس کے عیب تلاش کریں گے, ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کا علاج کرنے کے. جیسے آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے علاج کے لیے, تو ڈاکٹر نبض دیکھ کے تلاش کرے گا آپ میں اندر کیا کیا خرابی ہے. اگر وہ تلاش نہیں کرتا تو پھر آپ کا خیر خواہ نہیں ہے. اور وہ تلاش ذلیل کرنے کے لیے نہیں, تانا دینے کے لیے نہیں, چل تجھے تو کمبخت لقوہ بھی ہونے والا ہے, تجھے تو ٹی بی کے مریض, تو یہاں کھانسنے کے لیے آیا ہے, تانا دینے کے لیے نہیں, علاج کے لیے. لیکن اگر آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو اور وہ خام خامے بیٹھ کے نبض دیکھ کے آپ کا بتاتا رہے, اور بلا وجہ آپ کا بتاتا رہا بھائی یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتا ہے, اس کو تو ٹی بی کے جراثیم لگ رہے ہیں, مجھے تو اس میں, یہ پھر غلط بات ہو جائے گی نا. تو حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس جب کوئی ایسا شخص آتا ہے جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے, تو اس میں اگر 99 خوبیاں ہیں اور 1 خامی ہے,
تو مجھے اس کی خامی نظر آتی ہے, خوبیاں نہیں دیکھتا. اور فرمائے جب ایک عام آدمی آتا ہے, جیسے عام مسلمان ہیں ملنے کے لیے آتے ہیں علماء سے, تو فرمایا اگر اس میں 99 عیب ہوں اور ایک خوبی ہو, مجھے اس کی وہ خوبی نظر آتی ہے, عیب کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیسے پاکیزہ دل تھے ان لوگوں کے. یہی صحابہ کرام کی حالت تھی, یہی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں.